بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور پرہیزگاری اختیار کی، یقین کیا اور اپنے اعمال کو بہتر کیا، اور اللہ جل جلالہ بھی ایسے بہتر اعمال کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ مستدرک حاکم کی ایک روایت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 خوش نصیب افراد میں سے تھے جن کو اسی دنیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالکل ابتداء میں مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے آپ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے، اور آپ کا ایک نمایاں امتیاز یہ ہے کہ آپ کے عقد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 صاحبزادیاں آئیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سانحہ ارتحال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں دیا، اور یہ حضرت عثمان کا وہ امتیاز ہے جس میں آپ کے ساتھ کوئی اور مسلمان شریک نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحج سن 35 ہجری میں گھر میں محصور کر کے بڑے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ آج جو ہم نے روایت پڑھی اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ خصوصیات کو بیان فرمایا ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی نیک اور مومن لوگوں میں سے تھے۔ اس سے ضمنی طور پر یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کا ذکر اچھے انداز میں اور ایک دوسرے کی تعریف کھلے دل سے فرمایا کرتے تھے۔ کل 18 ذی الحج ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ یہ حضرات ہمارے لیے روشن چراغوں کی مانند ہیں، ان کا ذکر کرنا کار خیر ہے، اور ان کا تذکرہ کرنا، ان کی تاریخ پڑھنا مسلمانوں کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، نیک اعمال کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستاروں کے مانند قرار دیا، اور جو بھی صحابہ کرام کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے جنت میں پہنچا دیں گے۔ تو کم از کم ایسے دنوں میں، یعنی جو دن کسی صحابی کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو کم از کم اس دن ہم بیٹھ کر صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی تاریخ پڑھ لیں اور عزم کر لیں کہ ان کے راستے کو ہم اپنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔